بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یتیموں، لڑکیوں اور تمام کمزور، مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے پر، ان پر شفقت و احسان کرنے پر اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا، اس حوالے سے آج کا بیان ہے۔ الحج کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکا دیں۔ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی رونق کی تلاش میں تیری آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ جو یتیم ہوا اسے مت دبا اور جو مانگتا ہو اسے مت جھڑک۔ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 1 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی، یعنی قریب ہوں گے لیکن درجات میں فرق و تفاوت ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناغہ نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں جو ضرورت مند آنا چاہے اسے تو روک دیا جائے، اور جو انکار کرے اسے بلا لیا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی، میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، بس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی بیٹیوں کو دے دی اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تو وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی، چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی، میں نے اس واقعے کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔